السلام علیکم۔ نارتھ انڈیا کے ایک بالکل آئسولیٹڈ علاقے میں دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ایک بہت ہی عجیب جھیل موجود ہے۔ اس جھیل کا دائرہ تقریباً 40 میٹر ہے۔ اس کا پانی اتنا صاف ہے کہ اگر آپ اس کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پانی کے اندر نیچے تک سب کچھ صاف نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اس جھیل کے اندر کا منظر دنیا کی کسی بھی دوسری جھیل سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس کے نیچے سینکڑوں اسکیلیٹنز پڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اس جھیل کے اندر تقریباً 800 انسانی اسکیلیٹنز موجود ہیں۔ یہ واقعہ 1942 کا ہے۔ اس وقت برٹش فاریسٹ گارڈ نے اتفاق سے ایک جھیل دریافت کی جس کا نام ہے روپکنڈ لیک، اور جب اس نے اس جھیل کو دیکھا تو اس کے ساتھ ہی اسے بہت بڑی تعداد میں انسانی اسکیلیٹنز بھی نظر آئے۔ کچھ اسکیلیٹن جھیل کے اندر تھے اور کچھ اس کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس جگہ پر اس طرح کی کوئی چیز دریافت ہوئی۔ اس وقت ریسرچرز کے پاس اس عجیب منظر کی کوئی واضح ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس مسٹری پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا، آخر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس دور دراز پہاڑی علاقے تک کیسے پہنچے، کیونکہ یہ جگہ سطح سمندر سے تقریباً 5000 میٹرز کی اونچائی پر واقع ہے۔ انیشیل رپورٹ میں مسئلہ یہ تھا کہ ریسرچرز کے پاس زیادہ معلومات نہیں تھی۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ ماؤنٹین لیک ہے۔ یہ جگہ انسانی آبادی سے بہت دور ہے۔ جھیل کے اندر بہت بڑی تعداد میں اسکیلیٹنز موجود ہیں۔ کچھ اسکیلیٹنز ایسے بھی تھے جن پر ابھی تک تھوڑا سا گوشت اور نرم ٹیشوز اور بال باقی تھے۔ اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ ان لوگوں کی موت شاید زیادہ پرانی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جب کچھ اسکلز کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کچھ اسکلز میں سر کے حصے میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جبکہ کچھ میں سر کے اوپری حصے میں شدید فریکچرز تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کے سر پر کسی بھاری چیز سے زوردار ضرب لگائی گئی تھی، جن کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ پہلے نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ یہ لوگ شاید سولجر تھے، اور چونکہ یہ ڈسکوری ورلڈ وار 2 کے دوران ہوئی تھی، اس لیے سب سے پہلے یہی خیال آیا کہ شاید یہ جیپنیز سولجر تھے، اور ممکن ہے انہوں نے نارتھ انڈیا کے پہاڑی رستوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے بعد ریسرچرز نے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن جب کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کیا گیا تو حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ اگرچہ بونز دیکھنے میں کافی نئی لگ رہی تھیں اور کچھ پر سافٹ ٹیشوز بھی موجود تھے، لیکن لیبارٹری ٹیسٹ نے بتایا کہ ان اسکیلیٹنز کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بونز اس لیے محفوظ رہ گئیں کیونکہ ہمالیہ کی اونچی چوٹیوں پر ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے اور ماحول بہت خشک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لاشیں مکمل طور پر گل سڑ نہیں سکیں۔ ایک نئی مسٹری۔ اس کے بعد ریسرچرز کو دوبارہ تحقیق شروع کرنی پڑی۔ اب سوال پہلے سے بھی بڑا ہو چکا تھا، آخر 500 سال پہلے اتنے زیادہ لوگ اس خطرناک اور آئسولیٹڈ جگہ پر کیوں آئے، اور پھر یہاں ان سب کی موت کیسے ہو گئی؟ اس کے بعد اس بارے میں کئی تھیوریز سامنے آئیں۔ مثلاً شاید یہ لوگ اجتماعی خودکشی کرنے آئے تھے، یا یہ کسی قدیم جنگ کے سولجر تھے، یا پھر اس وقت کوئی ڈینجرس ایپیڈیمک جیسے کرونا بیماری آئی تھی، وہ پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے سب مر گئے۔ اور ایک آخری نظریہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ دراصل کسی اور وجہ سے یہاں مرے تھے۔ اس جگہ کے سخت موسمی حالات کی وجہ سے تقریباً 50 سال تک کوئی بھی شخص ایسا مضبوط ثبوت پیش نہیں کر سکا جو ان نظریات میں سے کسی ایک کو ثابت یا غلط قرار دے سکے۔ پھر سن 2000 میں ایک ریسرچ ٹیم نے نیشنل جیوگرافک کی طرف سے فیصلہ کیا کہ وہ جھیل کا دوبارہ دورہ کریں گے اور اسے شروع سے دوبارہ اسٹڈی کریں گے۔ ریسرچ پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہونے والی تھی، خاص طور پر وہاں موجود اسکیلیٹنز پر، اور حیرت انگیز طور پر تھوڑی ہی مدت میں ان کی ڈسکوریز نے تقریباً تمام پرانی تھیوریز کو رد کر دیا۔ جنگ والی تھیوری کیوں غلط نکلی؟ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ اگرچہ اسکلز میں کچھ عجیب قسم کے فریکچرز موجود تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی سخت چیز کے لگنے سے ہوئے ہیں، لیکن بونز پر کہیں بھی زخموں کے نشانات موجود نہیں تھے جو یہ ثابت کریں کہ یہ لوگ کسی جنگ یا لڑائی کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سولجرز والی تھیوری بھی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ ان باڈیز میں صرف مرد نہیں تھے بلکہ وہ عورتیں اور بچے بھی شامل تھیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس جگہ سے کوئی بھی جنگی سامان نہیں ملا، یہاں تک کہ ایک بھی ویپن نہیں ملا۔ البتہ ریسرچ ٹیم کو وہاں سے کچھ قدیم چیزیں ضرور ملیں، جیسے بریسلیٹ، رنگز اور لیدر شوز۔ اب ظاہر ہے جو لوگ جنگ لڑنے جا رہے ہوں وہ اتنی چیزیں ساتھ لے جائیں اور ایک بھی ہتھیار نہ لے جائیں، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں لگتی۔ اس لیے پہلی تھیوری کو مکمل ثبوت کے ساتھ رد کر دیا گیا۔ اب بیماری والی تھیوری بھی غلط ثابت ہوئی۔ اب بات ایپیڈیمک یعنی بیماری والی تھیوری کی، لیکن جب بونز کا اینالائز کیا گیا تو پتہ چلا
کہ ان لوگوں کی ہیلتھ موت سے پہلے بالکل ٹھیک تھی، یعنی وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں مرے تھے۔ اس وجہ سے بیماری والی تھیوری بھی ختم ہو گئی۔ اب صرف ایک مضبوط تھیوری بچی تھی کہ شاید یہ لوگ سخت موسمی حالات کی وجہ سے مر گئے ہوں۔ یہ تھیوری کافی حد تک صحیح لگتی تھی، کیونکہ آج بھی جدید اکوپمنٹس ہونے کے باوجود اس جگہ کا موسم اتنا خراب ہے کہ وہاں جانا بہت مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ تھیوری بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا کر رہی تھی۔ یہ اسکلس میں موجود فریکچر کی وضاحت نہیں کرتی تھی، کیونکہ فریکچر بالکل واضح طور پر کسی طاقتور ضرب کا نتیجہ لگ رہا تھا، اور یہی ضربیں موت کی وجہ بنی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ فریکچر اس قسم کے بھی نہیں تھے جو کلیکٹیو سوسائڈ یعنی اجتماعی خودکشی میں ہوتے ہیں۔ اس طرح آخری دو تھیوریز بھی رد ہو گئیں۔ اب ایک سوال ہی باقی رہ گیا تھا، آخر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس خطرناک پہاڑی علاقے تک کیوں آئے؟ خاص طور پر اس لیے کہ یہ جھیل قریبی آبادی سے تقریباً 5 دن کی پیدل مسافت پر ہے۔ ایک حیران کن سراغ۔ شروع میں اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے کی تحقیق کے بعد ریسرچ ٹیم کو ایک سراغ ملا کہ یہ لوگ شاید نندا دیوی راج کے پلگرمز تھے۔ نندا دیوی دراصل ہندوازم کی ایک گوڈیس تھی، اور اس گوڈیس کے لیے لوگ صدیوں سے ایک مذہبی پلگرمیج پر جاتے رہے ہیں۔ اس پلگرمیج کی تاریخ 15 سینچری تک جاتی ہے، اور یہ انڈیا کے سب سے مشکل مذہبی ریچولز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور اس میں پلگرمز تقریباً 280 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرتے ہیں، اور اس سفر کے دوران وہ اسی جھیل کے راستے سے گزرتے ہیں۔ ریسرچ ٹیم نے ایک اور چیز ڈسکور کی۔ ان پلگرمز کی روایت ہوتی ہے کہ وہ بریسلٹ پہنتے ہیں اور اپنے ساتھ ووڈن امبریلاس رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے جھیل کے پاس بھی ملی تھی۔ اس کے علاوہ یہ پلگرمز اپنی پیٹھ پر بھاری سامان اٹھاتے ہیں، اور اس سامان کو سر کے آگے کی طرف ایک خاص بیلٹ کے ذریعے باندھا جاتا ہے لمبے عرصے تک۔ اس طرح کے بیلٹ استعمال کرنے سے اسکلس میں خاص قسم کا ڈپریشن بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ تھیوری سامنے آئی تو بہت سے لوگوں کو یہ بالکل صحیح لگی، کیونکہ اس سے ہی سمجھ آتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اس جگہ کیوں موجود تھے، اور ان کے اسکلس میں وہ خاص نشان کیوں تھا، اور اسی وجہ سے وہاں بریسلیٹ اور چھتریاں بھی موجود تھیں، لیکن ویپن نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ تھیوری اس مسٹری کے دوسرے حصے کا جواب نہیں دے سکی۔ آخر ان لوگوں کی موت کیسے ہوئی؟ ریسرچ ٹیم کو بھی جو معلومات ملیں اور جن پر وہ یقین کر سکتے تھے، ان سب سے بس ایک ہی بات ثابت ہو رہی تھی، ان لوگوں کی موت سر پر لگنے والی چوٹوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن اصل میں ہوا کیا تھا، یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اب ایک نئی تھیوری سامنے آئی۔ نیشنل جیوگرافی کی ٹیم نے اپنی ساری معلومات کو دوبارہ جمع کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ علاقہ ہمالیہ میں واقع ہے اور یہاں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ پلگرمز کے گزرنے کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا ہو، یعنی کوئی شدید طوفان آ گیا ہو، تیز ہوائیں چلنے لگیں، لائٹننگ کو تھنڈر شروع ہو گیا ہو، اور برفانی بارش ہونے لگی ہو، اور پھر اوپر سے بڑے بڑے برف کی سخت گولیاں گرنے لگی ہوں۔ ممکن ہے کہ یہی برف کے ٹکڑے ان لوگوں کے سروں پر لگے ہوں، اور اسی وجہ سے ان کے اسکلس میں فریکچر ہو گئے ہوں۔ اسی چیزیں اس تھیوری کو مضبوط بنا دیا۔ ایک مقامی کہانی یہ بھی ہے، اس تھیوری کو مضبوط بنانے والی ایک اور چیز بھی سامنے آئی۔ ریسرچرز کو اس جھیل کے قریب رہنے والے مقامی لوگوں کی ایک پرانی سٹوری ملی۔ اس سٹوری میں ایک لمبی کہانی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کہانی کا وہ حصہ ہمارے لیے اہم ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل اسی طرح مارے گئے تھے جیسے اس تھیوری میں پلگرمز کے مرنے کا اندازہ بتایا جا رہا تھا۔